الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی حقیقت محض کھیل ہے، جو کہ اس کا ایک درجہ ہے کہ یہ صرف اور صرف کھیل ہے، اس کے سوا یہ کچھ بھی نہیں۔ اس کا دوسرا درجہ یا دوسرے اس کے تعارف کے زمرے میں جو بات اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہے وہ ہے لہون، لعب و لہون۔ لہون کا معنی بیسیکلی استعمال ہوتا ہے نفسانی خواہشات کے زمرے میں۔ جتنی بھی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں ان کو لہون کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں لہون و لعبن یہ اکٹھا بھی استعمال کیا گیا ہے، بسا اوقات ان کی ترتیب بھی آگے پیچھے کی گئی ہے، کسی جگہ پر لعبن و لہون ہے اور کسی جگہ پر لہون و لعبن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کا پیش خیمہ بنتی ہیں۔ کیسے کہ جب انسان کھیل کود میں پڑ جاتا ہے، اسے کوئی کھیل اچھا لگتا ہے تو اس کھیل میں اونچا مقام حاصل کرنا اور اس کھیل میں آگے بڑھنا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لہون کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے سنجیدگی چھوڑ کر مذاق کی طرف میلان اور جھکاؤ رکھنا، اور کسی شغل کے کام میں، کسی کھیل کود کے کام میں کسی مفید کام کو چھوڑ دینا بھی لہون کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کو یہاں پر ایک تو کھیل قرار دے دیا، دوسرا اس کو تماشا یعنی کہ نفسانی خواہشات انسان کو اس کے بارے میں خبر دی کہ یہ تماشا بھی ہے۔ اب اگر غور کیا جائے تو انسان اپنی نفسانی خواہشات میں، جیسا کہ ہم نے اس کا معنی کیا نفسانی خواہشات میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ انسان کی اندرونی سیٹسفیکیشن کے لیے جو اس نے اپنے پیمانے اور اس کے جو سکیلز ہیں یہ اس کے مطابق اپنا ایک معیار مقرر کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر چور کے لیے اس کی چوری معیار ہے، قاری کے لیے اس کا قرآن معیار ہے، ڈاکو کے لیے اس کا ڈاکہ معیار ہے۔ یہ لوگ اس سے بڑھ کر آگے سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، اور انہوں نے انہی چیزوں کو اپنے لیے ایک اصول اور ایک پیمانہ بنا رکھا ہے۔ اب جو لوگ دنیا کے بارے میں یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہم اس میں کمائیں گے، لگژری لائف گزاریں گے اور ہم اس کے بارے میں محنت کریں گے، صلاحیتیں لگائیں گے، گویا کہ اس کھیل تماشے میں وہ خوب اچھی طرح سے ڈوب جاتے ہیں، اور اس ڈوبنے کے ساتھ وہ اپنے مقصد حیات کو بھول جاتے ہیں، اور پھر جانوروں کی طرح وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، صرف اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور آرام کی غرض سے یہ لوگ نرم گرم بستروں پر رہتے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں سکون سے عاری ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو کوئی رحمان کے ذکر سے، رحمان کے دین سے، رحمان کے بھیجے ہوئے احکامات سے روگردانی کرے گا، پرے ہٹے گا، انحراف کا رستہ اختیار کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیں گے جو اس کو بدی کا حکم دے گا۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی دنیا کو اس کے لیے تنگ کر دیں گے۔ دنیا تنگ کرنے کا معنی یہ نہیں کہ رزق میں تنگی آ جائے گی، بلکہ دنیا تنگ کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے وقت کو تنگ کر دیا جائے گا، وہ بہت زیادہ وقت لگا کر بھی بہت کم کام کر پائے گا، جس کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ دنیا کو اپنا مطمع نظر بنا لیتا ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے،
اللہ رب العالمین اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں۔ وہ ایک کام کے لیے نکلتا ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے لیکن وہ کام کر نہیں پاتا، اور اس کے کام یوں بھی بکھر جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اس کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو اس کو اس بیماری کا پتہ نہیں لگ پاتا۔ وہ 20 ڈاکٹرز کو چیک کرواتا ہے اور آخر پھر کسی 40ویں 45ویں ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کو پتہ لگتا ہے کہ مجھے تو فلاں بیماری ہے، اور تب تک پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور اللہ رب العالمین اس دنیا کے پیچھے دوڑنے والے شخص کی آنکھوں کے درمیان فقیری رکھ دیتا ہے۔ ہوتی اس کے پاس خوشحالیاں ہیں لیکن یہ فقیر ہوتا ہے۔ فقیری کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ بندے کے پاس مال و دولت نہ ہو، بلکہ فقیری یہ بھی ہے کہ اس کے پاس قرآن نہیں، اس کے پاس دین نہیں۔ مفلسی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ موجود ہو لیکن ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہو کہ فلاں چیز بھی نہیں کھانی، فلاں چیز بھی نہیں کھانی، بس پرہیزی کھانا تم نے کھانا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں مثالیں ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے اور اسی میں مگن ہیں، اس قدر مگن ہیں کہ ایک جگہ پر قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری چکا چوند کو، دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو ہر طرح سے جانتے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ اکثرهم غافلون، لیکن آخرت کے بارے میں لوگوں کی اکثریت غفلت کا شکار ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں تو ہماری زندگیاں ہم سے مخفی نہیں ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے شب و روز گزار رہے ہیں۔ بالخصوص یہ والے ایام، ان دنوں میں ہم سب فارغ ہیں، اور یہی دن ہمیں بتا جائیں گے کہ تم اصل میں ہو کیا، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری تنہائی کن لوگوں کے ساتھ اور کن کاموں میں گزرتی ہے، اور تم ان فارغ دنوں میں کس چیز کو زیادہ وقت دے رہے ہو، آیا دنیا کو یا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ دیکھیے دنیا میں اللہ رب العالمین نے بندے کو یہ موقع ہر وقت فراہم کیے نہیں ہوتے، مثلا کبھی بھی اتنی لمبی فراغت انسان کو میسر نہیں ہوتی، تو انسان کو غنیمت سمجھنا چاہیے ان ایام کو، بجائے یہ کہ وہ کھیل کود میں پڑ جائے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں پڑ جائے۔ یہ تو جانوروں کا کام ہے کہ جانور جو ہیں وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مر کھپ جاتے ہیں، بس ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے شیر اپنا شکار کرتا ہے، وہ جتنا مرضی بہادر ہو، جتنا مرضی وہ جنگل کا بادشاہ ہو، لیکن بہرحال وہ ایک جانور ہے، اور وہ جانور ہوتے ہوئے انسان کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ جب بھی شکار کرتا ہے آپ اس کی بہادری کے گن گائیں، آپ اس کی شجاعت کے بارے میں کتابیں لکھ چھوڑیں، لیکن بہرحال وہ ایک جانور رہے گا۔ اور آپ اس سے پوچھ کر دیکھیں، کبھی اللہ اس کو زبان دے تو آپ اس سے پوچھ کر دیکھیں کہ تم نے یہ شکار کیوں کیا، وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ میں نے اس شکار کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کیا ہے۔ اور انسان اس وقت اپنا پیٹ بھرنے کی دوڑ میں سر فہرست ہے، یہ جانوروں سے بھی آگے نکل گیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں، جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، فقط دنیا کمانے کے لیے یہ لوگ اتنی محنتیں کر رہے ہیں، اتنی ریاضتیں کر رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنت کے لیے اپنے پاؤں کی ایڑیاں پھٹوا لیں اور آپ یوں رویا کرتے تھے جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، تو کیا وہ جنت اتنی آسانی سے مل جائے گی کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں اور تسبیحاں پڑھیں اور یہ کہیں کہ جی اس کے بدلے میں جنت مل جائے گی؟ بالکل نہیں۔ جنت ملتی ہے نیک اعمال سے، محنت کرنے سے، اللہ رب العالمین کی طرف چلنے سے اور دنیا کو چھوڑنے سے۔ جب تک بندہ دنیا کو نہیں چھوڑتا تب تک بندے کے دل میں وہ کیفیات، وہ ایمان کی حلاوت، وہ شیرینی، وہ مٹھاس، وہ لذت نہیں آ سکتی جس لذت پر جا کر بندہ اللہ رب العالمین کو ساری دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔ لائبن و لہون کا مفہوم سمجھ آ گیا؟ اگلا لفظ ہے لائبن و لہون و زینتن، یہ تیسری بات ہے دنیا کے بارے میں۔ یہ دنیا کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں کہ دنیا ہے کیا۔ ایک یہ ہے کہ یہ کھیل ہے، دوسرا یہ کہ یہ تماشا ہے۔ تماشے میں ایک بات اور ایڈ کر لیں، تماشا، جس کا تماشا لگا ہوا ہے وہ تو ذلت کے گھڑے میں ہے، اور جو اس کا تماشا دیکھ رہا ہے وہ خوش ہو رہا ہے۔ اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں میں بھی تماشا نہ بن جاؤں۔ خبر پڑھنا بڑا آسان ہے، خبر بننا بڑا مشکل ہے۔ ہم اخبار کے اوپر خبر پڑھ لیتے ہیں
کہ فلاں جگہ پر گھریلو ناچاکی کی وجہ سے قتل ہو گیا، یہ پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن یہ خبر بننا جس پر بیت رہی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں راہ پہ جانے واہ پہ جانے، تو جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے پتہ اسی کو ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ اس لیے دنیا کے ساتھ دل نہ لگائیے۔ وزینتن، اور یہ زینت ہے۔ زینت کیا ہے؟ یعنی ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں فخر والا لباس پہنوں، یعنی ایسا لباس پہنوں جو مہنگے سے مہنگا ہو، جو چمکدار ہو، لوگ دیکھیں تو لوگ اس کی تعریف کریں، اش اش کر اٹھیں، اور میرا لباس فلاں برانڈ کا ہونا چاہیے۔ حالانکہ لباس تو صرف اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ہے، اپنا سطر ڈھانپنے کے لیے ہے۔ اس میں صرف آپ کو اسلام اگر اجازت دیتا ہے تو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نفیس لباس ہو، عمدہ لباس ہو، لیکن اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ فضول خرچی مثلاً یہ کہ حق کے معاملے میں خرچ کرنا اور پھر خرچ کرتے ہوئے بہت زیادہ آگے بڑھ جانا۔ دیکھیے لباس لینا آپ کا حق ہے، لباس لینا آپ کا حق ہے، لیکن ایک چیز آپ کو ایک عام دکان سے وہ 600 روپے کی مل رہی ہے، وہی چیز آپ کسی بڑے پلازے میں جا کر اور مال پہ جا کے وہی چیز آپ 1000 روپے کی لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کوئی شاپر اچھا مل گیا، اس کا بیگ اچھا مل گیا، تو یہ جی میں برانڈ کی شاپنگ کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے ہاں بھی آپ برانڈڈ ہیں یا نہیں ہیں، یہ دیکھ لیجیے۔ وزینتن، یہ دنیا فقط زینت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے۔ یہ دنیا اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اگر آپ اس بڑیا کو اللہ اگر کوئی شکل دے دے تو کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ یہ کتنے خوبصورت نوجوانوں کو، کتنے خوبصورت جسم والوں کو، حسن والوں کو یہ ختم کر چکی ہے۔ یوسف علیہ السلام کم حسن والے تھے، کائنات کا آدھا حسن ان کے پاس موجود تھا، عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، لیکن پھر بھی یہ دنیا جو ہے اس کے ساتھ دل نہ لگائیے۔ وزینتن، یہ زینت کا سامان ہے۔ ہم اپنے کھانے پینے میں زینت چاہتے ہیں، ہم اپنے لباس میں، اپنی بول چال میں، ایون ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم چاہتے ہیں برانڈڈ ہو۔ ہم منہ ٹیڑے ٹیڑے کر کے بولنے کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم برانڈڈ لوگ بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی، کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، او عابر سبیل، یا رستے سے گزرنے والے کی جو کیفیت ہوتی ہے۔ مسافر دیکھا ہی آپ نے، سفر خود بھی بڑی مرتبہ کیا۔ جب آپ سفر کرتے ہیں تو کیا سفر میں آپ گھر کا سارا سامان لے کر جاتے ہیں؟ نہیں، آپ اپنی ضرورت کا سامان اپنے ساتھ رکھتے ہیں جو آپ کے ساتھ سفر میں آپ کے کام آئے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان سفر میں اپنے لیے تھوڑا سا کھانا بھی رکھے اور پھر بعد میں چولہا بھی ڈالنا ہو، دیگچے بھی ڈالنے ہوں، چمچے، مرچیں، نمک، سب کچھ ڈالنا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ انسان اپنی ضرورت کا سامان رکھتا ہے۔ جب اس نے ضرورت کا سامان اپنے پاس رکھا ہے تو دنیا بھی ایک گزرگاہ ہے، اس سے گزر کر ہم نے آخرت پر جانا ہے۔ میں صرف اتنی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر بھی کہ دنیا کے ساتھ دل نہیں لگانا۔ دنیا کا آپ کی جیب تک تعلق ہو، دنیا اگر آپ کے پاس آتی ہے تو دنیا کو اس کی اوقات میں رکھیں، اور دنیا کی اوقات ہے کہ وہ جہاں سے بھی آئے، جتنی مرضی زور سے آئے، آ کر آپ کی جیب تک رک جائے، وہ آپ کی جیب سے آپ کے دل کے رستے میں جگہ نہ بنائے۔ آپ کی جیب سے ہو کر اگر اس نے آپ کے دل تک کا رستہ تلاش کر لیا تو سمجھ لیجیے کہ آپ بھی دنیا کی چکا چوند روشنیوں میں ڈوب گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، اور آپ کو وہ اندھیرے نظر نہیں آ رہے جس دن کوئی سایہ اور کوئی روشنی نہیں ملے گی۔ اس لیے کہا وزینتن۔ اور اسی طریقے سے جو مسافر ہوتا ہے اسے فکر ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں حکم دیا تھا اس بات کا کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو، لیکن ہم نے اتنا دنیا کے ساتھ دل لگایا ہوا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے 20 لباس ہیں، گرمیوں کے الگ، سردیوں کے الگ، شادیوں پر پہننے کے الگ، غمی پر پہننے کے الگ، پارٹی پہ پہننے کے لیے الگ، اور پھر ہمارے پاس قسمہ قسم کے جوتے ہیں، پھر ہم قسمہ قسم کے کھانے روزانہ کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زبان پر شکر کا کلمہ جاری نہیں ہوتا۔
ہم اللہ رب العالمین سے اتنا دور ہوتے جا رہے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں اتنا ڈوبتے جا رہے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری خون پسینے کی کمائی ہے، ہماری ایفرٹ ہے، ہم نے کیا ہے تو ہمیں ملا ہے، لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ دنیا تو صرف کھیل تماشا ہے، یہاں سے جو بھی کما رہے ہو وہ کھیل ہے اور تماشا ہے۔ آپ کی انگلیاں حرکت میں ڈاکٹر کا قلم حرکت میں آتا ہے، وہ دوائی لکھ دیتا ہے اور اس کی فیس وہ لے لیتا ہے، ایسے ہی کرتا ہے نا۔ گویا کہ اس کے لیے یہ کھیل ہے، وہ کسی کے بارے میں لکھ دے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اب زندہ نہیں ہے، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے جو لکھ دی ہے، جس پر بیت رہی ہے پتہ تو اس کو لگ رہا ہے۔ تو دنیا کی رنگینیوں میں نہ ڈوبیے۔ وزینۃ، اب جب زینت بندے کا مطمع نظر بن جاتی ہے تو چوتھی چیز آتی ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہی لفظ ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ۔ تفاخر کسے کہتے ہیں؟ یہ اردو کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر جتانا۔ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کیسے جتانا؟ کہ ہمیشہ اگلے کو حقیر سمجھنا یا حقیر کرنے کی کوشش کرنا، حقارت کی نگاہ سے اس کو دیکھنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اگر کسی بندے نے قربانی کا ایک بکرا لیا ہے تو اس کا ہمسایہ 2 لے کر آتا ہے، اگر کسی نے 2 لیا تو بدلے میں 4 آ رہے ہیں، کوئی 1,00,000 کے لے کر آ رہا ہے تو کوئی 2,00,000 کے لے کر آ رہا ہے، مقابلے بازی ہوتی ہے۔ حاجی صاحب اعتکاف پہ بیٹھے ہیں تو میں نے بھی بیٹھنا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں بیٹھ رہا، فلاں نے روزہ رکھا ہے تو میں نے بھی رکھنا ہے۔ اس کو پنجابی میں یوں کہتے ہیں کسی دا منہ لال ویکھ کے اپنا منہ چنڈا مار کے لال کر لینا۔ سمجھ آتی ہے بات کی؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کان رجل فی من کان قبلکم، تم سے پہلے ایک آدمی تھا، تم سے پہلی امتوں میں، وہ چلتا ہوا جا رہا تھا اور اپنے لباس کے اوپر وہ فخر کر رہا تھا، اپنے لباس پر، جو اس نے لباس دنیا کا ظاہری لباس یعنی زینت کا سامان اس نے جو پہنا ہوا تھا، اور اس کے اوپر وہ فخر بھی کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اور وہ پہلی امتوں میں سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل کی بات فرمائی، اور اس سے قبل کتنی دیر پہلے اللہ نے اس کو زمین میں دھنسایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت تک یوں ہی دھنستا چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں پوچھتے ہیں افا امین اہل القرى، بلکہ یہ والی آیت کو چھوڑیے، آپ آئیے سورۃ الملک جو سب کو انشاءاللہ آتی ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم آسمان والے رب سے اتنے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ وہ چلتے چلتے زمین میں تم کو دھنسا دے اور تمہیں عبرت کا نشان بنا دے اور کوئی تمہیں پوچھنے والا نہ ہو؟ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ میرے گھر کی ایک منزل ہے تو دوسرا اس کے مقابلے میں 2 منزلیں ڈال رہا ہے، حالانکہ دین اسلام نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا کہ ہم اگر فخر کریں تو اس بات پر فخر کریں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم اس بات کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ آپ کو اللہ جتنا مرضی اونچا درجہ دے، آپ کبھی بھی اپنی وقت کی جمع اوقات کو نہ بھولیں۔ آپ آج اگر کسی اونچے مقام پر ہیں تو آپ نیچے سے اوپر آئے ہیں، آپ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ کچھ بھی نہیں تھے، آپ کسی شے کو جانتے تک نہیں تھے، آپ کے پاس ماں کی پہچان تک نہیں تھی۔ جس رب نے آپ کو اس وقت وجود دیا جب دنیا آپ کو مردہ سمجھ رہی تھی، جس رب نے آپ کو اس وقت زندگی دی جس وقت آپ کو دنیا میں جاننا تک نہیں جاتا تھا،
حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان کے پاس یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک وقت اس پر ایسا بھی گزرا ہے کہ کوئی اس کو جانتا تک نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ہست سے نیست کیا ہے، جب یہ کچھ نہیں تھا ہم نے اس کو سامنے رکھا ہے لا کر، تو پھر فخر کرنا۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ وقت کی جمع اوقات کو رکھنے والے لوگ، وقت کی جمع اوقات کو یاد رکھنے والے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وقت کی جمع اوقات دو معنوں میں آئے گا، ایک معنی یہ کہ میں پہلے کیا تھا اب کیا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اوقات کے معنوں میں کہ میری اوقات ہی کیا، میں یہاں تک خود نہیں پہنچا بلکہ اللہ کی فضل اور اللہ کی عطا سے پہنچا۔ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا چھوڑیے، کیوں؟ یہ دنیا پرستوں کی علامت ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی کسی کو یوں کر کے ذلیل نہیں کیا، اور جس بندے میں یہ فخر والی بات آ جاتی ہے لازماً اس میں تکبر بھی آ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو اپنے آپ پر فخر کرتا ہے وہ تکبر کی بنا پر ہی تو کرتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ذرے کے برابر بھی اگر کبر ہوا، تکبر ہوا، تو اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ کبر یعنی جو تکبر ہے یہ اللہ کی چادر ہے، تکبر اللہ کی چادر ہے، اللہ کی ایک صفت متکبر ہے، اور اللہ کی چادر کو چھیننا نہیں چاہیے، کھینچنا نہیں چاہیے۔ جو اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ دنیا میں جن لوگوں نے تکبر کیا، ہمارے سامنے فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے، تکبر کیا تھا۔ قرآن کئی جگہوں پر کہتا ہے فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ إِنَّ فِرْعَوْنَ، وہ آیت آتی ہے سورۃ القصص میں، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ کیا آتا آگے آپ صاحب؟ نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، فرعون نے زمین پہ تباہی مچائی ہوئی تھی اور بڑا اونچا بنا پھرتا تھا۔ تکبر، انسان کی گردن کا سریا اللہ توڑ ہی دیتے ہیں، نکال ہی دیتے ہیں۔ کیسے نکالتے ہیں اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور کثرت کا اظہار کرنا دو چیزوں میں، مال میں اور اولاد میں۔ یہاں آپ کے ذہنوں میں اکثر اوقات ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ سوال یہ آتا ہے، اس کی تفصیل ہم بعد میں پڑھتے ہیں، یہ سوال ابھی میرے ذہن میں بھی آیا تو میں نے سوچا کہ پہلے اس کا جواب دے دوں۔ سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، تو اللہ ہمیں اتنا نہیں دیتا جتنا اللہ نے گنہگاروں کو دیا ہوا ہے۔ گنہگار لوگوں کے پاس مال کی فراوانیاں ہیں، وہ خوشحال ہیں اپنے گھروں میں، ان کے پاس بڑا کچھ ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ ہم سے راضی ہے تو ہمیں اتنا دے رہا ہے، اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں دیتا ہی نہ، اور تم سے اللہ ناراض ہے اس لیے تمہیں اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ سمجھ آتی ہے؟ یہ وسوسہ دل میں آتا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ ہم پہ احسان ہے کہ وہ ہم اس کی نظر میں ہمیں آزماتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، تو جو یہاں پہ نہیں پا رہے وہ آخرت میں پائیں گے، اور جن کو اللہ نے یہاں پہ سب کچھ دے دیا ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ یہ جواب کسی حد تک درست ہے، لیکن اس پر کئی ایک اعتراضات وارد ہو سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں اس کلاس کے بعد بھی آپ کو اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن فی الوقت جو اس کا جواب قرآن نے دیا ہے، سورہ سبا 22واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہماری رضامندی کی یہ نشانی نہیں کہ تمہارے پاس مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوں، ہماری رضامندی کی قطعاً یہ نشانی نہیں ہے، بلکہ ہماری رضامندی کی نشانی اس کے لیے ہے جو عمل کرے تو اچھا عمل کرے، صالح عمل کرنے والا ہو۔ اللہ کے ہاں
نہ تو بندے کی شکل دیکھی جاتی ہے، نہ بندے کا لباس دیکھا جاتا ہے، بلکہ بندے کے اعمال اور بندے کا دل دیکھا جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ تکاثر بڑی مشہور صورت ہے، الہاکم التکاثر، کثرت کے لالچ نے تم لوگوں کو غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھے، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ ہرگز نہیں کس بات کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کہ جو پلاننگز، جو منصوبہ بندیاں تم نے اپنی زندگی کے بارے میں کی ہوئی ہیں وہ قطعاً پوری نہیں ہونے والی۔ اللہ رب العالمین ان قریب تمہیں ایسے معاملے سے دوچار کرے گا کہ تم جان لو گے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اور کل ہم تفصیل کے ساتھ یہ بات پڑھ چکے کہ دنیا کی بے ثباتی کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ لو ان جنکم و انسکم، اگر سارے جنات اور سارے انسان مل کر اللہ سے کسی چیز کا سوال کریں، اللہ سب کو عطا بھی کر دے، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جتنی ایک چڑیا کے سمندر سے چونچ بھر لینے سے کمی واقع ہوتی ہے۔ مزید دنیا کی مثال اللہ رب العالمین آگے دے رہے ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ مال اور اولاد میں کثرت بھی دنیا پرستوں کی علامت ہے، کہ بندہ چاہے کہ مال کا بت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لکل امتی وثنا، ہر امت کا ایک بت ہوتا تھا، اور میری امت کا بت مال ہے۔ بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں، مال کا لالچ اور عمر کا لالچ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیا سمجھتے ہیں نا، دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ کھائیں گے نہیں، کھائیں گے کم، چیر پھاڑ زیادہ کریں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں باجی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہنسنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا دو عادتیں بندے کے دین کا نقصان کر دیتی۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ کوئی بہت گندی عادتیں ہوں گی، بری عادتیں ہوں گی، لیکن وہ عادتیں اللہ معاف کرے لوگوں کی اکثریت میں آج نظر آ رہی ہیں۔ پہلی عادت شہرت کا لالچ، کہ میں مشہور ہوں، سلیبریٹی بن جاؤں، میرے بہت سارے فالوورز ہوں، بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہوں۔ یہ پچھلے دنوں ایک بندہ فوت ہوا ہے، میں نام نہیں لیتا، بہت بڑا کامیڈین تھا، اس کو لوگوں نے دفن نہیں کرنے دیا قبرستان میں، بڑا جھگڑا ہوا تھا لاہور میں۔ کئی ایک ایسے جنازے بھی دیکھے ہیں جن میں 6 لوگ تھے اور ان میں سے 4 وہ تھے جو اس کے گھر کے ملازم تھے۔ کئی ایسے جنازے بھی دیکھے ہیں جو ارب پتیوں کے جنازے ہیں، لیکن ان کو جنازہ تک پڑھنا نہیں آتا، اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھ پا رہے، اور ترلے لے رہے ہیں کہ ہے کوئی آ کر جو ہمارے باپ کا جنازہ پڑھا دے اور اس کے حق میں دعا کر دے۔ شہرت کا لالچ۔ اور دوسری عادت کرسی کا لالچ۔ کرسی کے لالچ میں آ جاتی ہے شخصیت پرستی۔ یوتھ جو ہے وہ عمران خان کو پوج رہی ہے، اور جتنے نون لیگی ہیں وہ نواز شریف کو پوج رہے ہیں۔ گویا کہ شخصیت پرستی یہ بھی ہمارے اندر عام ہوتی جا رہی ہے۔ کرسی کا لالچ اور مال کا لالچ، شہرت کا لالچ سوری، یہ 2 عادتیں بندے کے دین کا اتنا بیڑا غرق کر دیتی ہیں جتنا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ایک ریوڑ کا بیڑا غرق نہیں اتنا کرتے جتنا یہ 2 عادتیں کر دیتی ہیں۔ تو بندے کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی کثرت کا لالچ دل میں نہ رکھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کے اوپر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ انہوں نے فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تیری زندگی کا کوئی صبح کا روشن طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہو جائے، تو شام کا انتظار نہ کرنا۔
یہ نہ کہنا کہ شام کا میں انتظار کر لوں اور پھر اللہ کی طرف پلٹ آؤں، نہیں. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور اگر رب تیرے نصیب میں کوئی شام لکھ دے تو صبح کا انتظار نہ کرنا بلکہ اللہ کی بندگی میں جتے رہنا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اب ان لوگوں کی مثال اللہ نے کیا بیان کی ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنی کل کی ملاقات میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک.